بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ حاقہ کی وہ آیتیں آئی تھیں جس کے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حقانیت کو ظاہر کیا تھا اور اس کو بتایا تھا۔ چنانچہ قیامت کا تذکرہ ہونے کے بعد، اچھے شخص اور برے شخص کا تذکرہ ہونے کے بعد، اللہ رب العالمین نے قسم کھاتے ہوئے ان چیزوں کی جو انسان کو نظر آتے ہیں اور ان چیزوں کی جو انسان کو نظر نہیں آتے ہیں، ان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے کہا تھا جو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر تلاوت کر کے سنا رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے، اور یہ کوئی شاعر کا قول نہیں ہے، کوئی شعر و شاعری نہیں ہے۔ تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، یہ مطلب کہ اتنا بڑا قرآن آنے کے باوجود تم ایمان نہیں لا رہے ہو، اور نہ ہی یہ کسی نجومی اور کاہن کا کلام ہے کہ آسمان میں جنات اور شیاطین کی مدد سے یہ کہہ دیتا ہو، ایسا بھی کوئی کاہن والا کلام نہیں ہے۔ تم بہت کم قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہو، بلکہ یہ قرآن مجید تو دونوں جہاں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا اور نازل کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کافر اور مشرک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیتیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سخت لہجے میں وہاں پر گزشتہ کل کہا تھا کہ اگر یہ ہمارے پیغمبر ہمارے کلام کے اندر کچھ بھی اپنی طرف سے گڑھ لیتے اور بات بنا کر کے پیش کرتے تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑ لیتے، ان کے دائیں ہاتھ کو ہم پکڑ لیتے، پھر ہم ان کی رگے دل کو کاٹ دیتے۔ وہ رگ جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ثم لقطعنا منه اليتين، ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہم سے ان کو نہیں بچا سکتا تھا۔ یعنی اس آیت نے بتایا نہیں، میرے نبی محمد سچے ہیں، وہ کوئی باتیں بنا کر کے پیش نہیں کر رہے ہیں، وہ وہی پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تم جو میرے نبی پر الزام لگا رہے ہو غلط ہے۔ اگر وہ اپنی بات اس کے اندر شامل کرتے تو ہم ان کی بھی پکڑ کرتے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں گزشتہ کل کے آیتوں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ آگے مزید آیتوں میں اللہ قرآن ہی کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اس سورت کے آخر آیت میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے۔ معلوم ہوا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، قرآن مجید اس کے لیے نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں صرف متقی کے لیے ہی نصیحت کے طور پر اتارا گیا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے، سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ سارے دنیا میں جتنے سارے مذہب والے ہیں، سارے لوگوں کے لیے قرآن مجید نصیحت ہے، لیکن قرآن مجید سے اصل نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ وہی شخص نصیحت حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی وہی شخص کوشش کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا اور متقی ہو، ورنہ تو جو اللہ سے نہیں خوف کھا رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقویٰ نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کے دور رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسی لیے یہاں پر کہا قرآن مجید متقیوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ باوجود اس کے وہ لوگ کیا نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل نہیں کرتے، کافر اور مشرک۔ تو اللہ نے یہاں پر پھر کہا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، یقیناً ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے بعض لوگ قرآن مجید کا انکار کرنے والے، جھٹلانے والے۔ معلوم ہے کہ وہ نصیحت ہے، اس کے اندر اچھی باتیں اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے اندر واقعات کے ذریعے اللہ نے اور مثالوں کے ذریعے اللہ نے اور عذابات کی شکل میں اللہ نے نصیحتیں کی ہیں، جانتے ہیں، پھر بھی وہ قرآن مجید کا انکار کرنے والے اور تکذیب کرنے والے ہیں۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کون ہے وہ انکار کرنے والا، لیکن انکار کرنے والا اور تکذیب کرنے والے کی کیا ہوگی؟ آج دنیا میں وہ انکار کر رہا ہے، تکذیب کر رہا ہے، کل قیامت کے روز اس کا حشر کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ کہتا ہے
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، یقیناً یہ کلام اللہ شریف، یقیناً یہ قرآن مجید یہ کافروں کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جس دن سارے لوگوں کو پیش کیا جائے گا، کافر لوگ اور مشرک لوگ اور قرآن کا انکار کرنے والے لوگ، جب قرآن پڑھنے والے اور اس کی نصیحت حاصل کرنے والے، قرآن مجید کو سمجھنے والے کو جو اجر دیا جائے گا، جو انعام دیا جائے گا، اپنی آنکھوں سے جب وہ دیکھ لیں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہم نے دنیا میں کیوں نہیں مانا، ہم نے کیوں نہیں قرآن مجید کو سمجھا، اس کی نصیحت کو کیوں نہیں حاصل کیا۔ یہ اس طرح سے وہ افسوس کریں گے۔ چنانچہ اللہ نے وہی کہا وہ کافروں کے لیے حسرت کا باعث بنے گا، یعنی اس وقت وہ افسوس کا باعث بنے گا، اس وقت کافر افسوس کریں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس سورت کے آخر میں اللہ نے کہا یقیناً یہ یقینی بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے، کوئی اس کے اندر شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی ملاوٹ اس کے اندر نہیں۔ مفسرین نے یہاں پر کون سی بات حق اور یقینی ہے، اس کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو اللہ نے شروع صورت میں کہا ہے قیامت کا تذکرہ، پھر اللہ کس طرح سے واقع ہوگا، یعنی قیامت کا واقع ہونا وہ صحیح ہے، حق ہے، یقینی چیز ہے، اس طرح سے یہاں پر کہا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ نہیں، یہ قرآن مجید کے حق ہونے کی بات یہاں پر کہی گئی۔ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، کیونکہ قرآن مجید بھی حق ہے اور جو قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا اس سورت کی شروع میں وہ بھی یقیناً ہوگی، اس کے اندر واقع ہونے میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، وہ قیامت ہو کر رہے گی۔ جب معلوم ہوا کہ قرآن مجید کتنا سچا ہے، کتنی حقانیت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، کس کے لیے کیا کیا اس کے اندر نصیحت ہے، جب یہ ساری چیزیں معلوم ہو گیا تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، ان کے اس طرح سے الزام لگانے سے اور آپ کو برا بھلا کہنے سے، قرآن کو بنا کر کے گڑھ کر کے پیش کر رہا ہے، اس طرح کی باتیں کہنے سے آپ غمگین نہ ہوں، بلکہ ان کے باتوں کو چھوڑیے۔ آپ کے سامنے جب اتنا بڑا اللہ کا کلام آیا ہے تو آپ کیا کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، ذکر کیجئے۔ چنانچہ اللہ نے اس سورت کے آخر میں کہا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی جی آپ اپنے پروردگار کا جو کہ بلند ہے اس کا نام سے تسبیح کیجئے، تسبیح یعنی اس کی پاکی بیان کیجئے، تسبیح اسی کو کہتے ہیں، فَسَبِّحْ آپ پاکی بیان کیجئے، بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تمہارے پروردگار کے بلند ناموں کے ذریعے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا کہ ذکر کرنے سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ ہم کو بھی وہی ہے، قرآن میں جیسا کہ دوسری جگہ کہا گیا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سے سن لو، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ آپ اپنے پروردگار کی اچھا پاکیزہ نام کے ذریعے اس کی پاکی بڑائی بیان کیجیے۔ عزیزان محترم، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو اپنے نماز کے رکوع میں رکھا کرو، یعنی نماز کے رکوع میں پڑھا کرو۔ اور اسی طرح جب سبح اسم ربک الاعلی یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کو اپنی نماز کے سجدے میں پڑھا کرو، یعنی رکھا کرو۔ چنانچہ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، ساری امت کے علماء کا، سارے مسلک والوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا جائے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہا جائے، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اسی پر سارے امت والوں نے، سارے علماء نے، سارے ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ رکوع اور سجدے میں رکھا جائے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ہماری یہ سورہ حاقہ ختم ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں آئیں جو ڈرا دینے والی ہیں، چنانچہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پوری سورت کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل